پھر ہمارے یہاں امیر ہوتا ہے، امیرنا کرجل منا، جیسے ہمیں ایسی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، وہ مدینہ شریف میں رہتے، ان کا ان کو بلا لو، ہم چابی ان کو دیں گے، جو امیر ہے اس کو دیں گے، تم کو نہیں دیں گے، اور خون خرابہ ہم نہیں چاہتے، لڑائی بند کرو، ہمیں معلوم ہے تم فتح کر لو گے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، مسلمان فوجیں بڑھ رہی تھی، ابو عبیدہ بن الجراح العامری مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، امین الامت، اس میں خالد بن ولید بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ صحابہ یہ رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ہم نے مسلمان قوم کو کاہل بنا دیا، حلوہ خور بنا دیا، سست اور کاہل بن گئے، ڈرپوک بن گئے، کلمہ حق بلند نہیں کرتے۔ جب کلمہ حق بلند کرنے کا موقع آتا تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی بات ہے، بیت المقدس کا ذکر کرو کہتے ہیں سیاسی بات ہے۔ ابھی تو دینی بات کیا ہو گئی؟ پھر دینی بات بس یہی رہ گئی کہ حلوہ کھاتے رہو اور سوتے رہو اور پڑھتے رہو، وظیفہ پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، یہی دینی بات ہے؟ اگر یہی دینی بات ہے تو رسول اللہ نے 27 جہاد میں غزوات میں شرکت کی، رات کو مسلمانوں کی مسجد نبوی میں رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، رات کو 5 وقت کی نماز کی قیادت اور امامت فرماتے تھے، اور دن کے وقت میں میدان جہاد میں مسلمانوں کی قیادت فرماتے تھے۔ یہ تھے اللہ کے رسول۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے سرہانے 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ کے خادم اور خلیفہ سیدنا عمر نے کہا جب پیغام پہنچا تھا میں جاؤں گا، تو آپ نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور ایک اونٹ لے لیا۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزہ براندام ہوتے تھے۔ آج کل مسلمانوں کے حاکم عیسائیوں اور یہودیوں کے نام سے لرزہ براندام ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جو مسلمان حکمراں تھے ان کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آتا تھا، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتے تھے، تو خدائی ان سے ڈرتی تھی، اور ہم خدائی سے ڈرتے ہیں تو خدا سے نہیں ڈرتے، تو ٹھیک ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خادم کو ساتھ میں لیا، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی 100 گھوڑوں اور 100 اونٹوں کا جشن نہیں، فوج ظفر موج نہیں، سب لیا ساتھ میں، چلو بھائی۔ ایک خادم سامان رکھا، چلو بھائی بیت المقدس، 12 دن، کم سے کم 10 دن کا سفر، چلو بھائی، اکیلے جا رہے ہیں، فوج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حالات سب ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہیں، 8 اور 10 گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو موت کا ڈر رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، موت کا تو وقت مقرر ہو تو آ کے رہے گی، گارڈ ہو یا نہ ہو وہ تو آ کے رہتی ہے۔ اب عمر فاروق بغیر کسی گارڈ کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے فرمایا خادم سے کہ آدھی ڈیوٹی تمہاری آدھی میری، آدھا وقت 24 گھنٹوں میں آدھا وقت تم آرام کرو گے، آدھا وقت میں آرام کروں گا، آدھا وقت تم مہار پکڑ کے چلو گے، آدھا وقت میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا تو علماء و مفسرین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا، جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا تو جو خادم تھا وہ آرام کر رہا تھا، حضرت عمر نکیل پکڑے ہوئے آ رہے تھے، مسلمان فوجیں استقبال کر رہی تھی، عیسائی بھی استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مہار پکڑے ہوئے یہ کون ہیں؟ وہ کہا یہی ہمارے امیر ہیں۔ کہا تو ہم نے کتابوں میں یہی دیکھا، ہم نے کتابوں میں یہی دیکھا کہ جو مہار پکڑے ہوئے آئے گا وہی اللہ کے رسول کا سچا جانشین ہوگا، اسی کے ہاتھ میں چابی دے دینا، یہ امن کے علم بردار ہے۔ دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ یہ تھے رسول اللہ کے جانشین و خلیفہ اور نظام مصطفیٰ کے حاکم، جن کے پیچھے نہ فوج تھی، نہ پہرے دار تھے، نہ پولیس تھی، سادگی تھی، خوف خدا ان کے دل میں تھا، اور ملک پر بھی اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے نظام کو، نظام مصطفیٰ کو انہوں نے نافذ کیا تھا، برکتیں سارے ملک پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہ بیت المقدس
پھر عمر فاروق کا انتظار کر رہا ہے، وہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان مجاہدین اور فاتحین ہمارے لیے پیدا فرمائے جو بیت المقدس کو آزاد کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بریک لگتے وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي إلى الخلق كافة الذي يرسل الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومبشرين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا